مسیح کے نام سے دکھ سہتے ہو، یہ تو رسول ہونے کی ضمانت ہے۔ سلام مریم صرف دعا نہیں، دعا قبول ہونے کی ضمانت ہے، دعا قبول ہونے کی ضمانت ہے۔ وہ جب بھی کرتا ہے دعا مریم سے شروع کرتا ہے، آگ پانی مٹی اور ہوا مریم سے شروع کرتا ہے۔ اصل میں اکیلا ہی نہیں مریم سے شروع کرتا، یہاں تو خود خدا مریم سے شروع کرتا، یہاں تو خود خدا مریم سے شروع کرتا۔ میری بات ذرا دھیان سے سننا، الفاظ جو ہم بولتے رہتے ہیں اور کلام جو ہم کرتے رہتے ہیں، الفاظ میں نہیں اکیلا، اور بھی بڑے دنیا میں آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا میں پاکستان سے باہر یہ بڑے لوگ ہیں جو الفاظ کی صورت میں کلام پیش کرتے ہیں، لفظوں میں کلام پیش کرتے ہیں، اور ایک سے بڑھتا ہے، ہاں جی ایک سے بڑھتا ہے، بڑے بڑے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پھر الفاظ ختم نہیں ہوتے۔ الفاظ میں کلام کو پیش کرنا تو بہتوں کو آتا ہے، سب کو آتا ہے، لفظوں میں کلام کو پیش کرنا، لفظوں میں کلمہ کو پیش کرنا سب کو آتا ہے، لیکن کلمہ کو جسم دے کر پیش کرنا صرف اسی کو آتا ہے اور کسی کو نہیں آتا، اور کسی کو نہیں آتا۔ کلمہ کو جسم دے کر پیش کرنا، اس لیے جیسا اس نے پیش کیا کسی اور کو پیش کرنا نہیں آتا، اس لیے ہم اسے سلام کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب یہ سلام ہوتا رہتا ہے تو میں نے لکھا کہ کائنات کا دل ہے نرم ہوتا رہے گا، کائنات کا دل ہے نرم ہوتا رہے گا، اس گود کی بخشش کا بھرم ہوتا رہے گا، اس گود کی بخشش کا بھرم ہوتا رہے گا۔ ایک مختصر سا وظیفہ میں نے سیکھا ہے اصل، ایک مختصر سا وظیفہ میں نے سیکھا ہے اصل، مریم کا ذکر کرتے رہو، کرم ہوتا رہے گا، کرم ہوتا رہے گا۔ آپ صرف مریم کا ہی کرم ہوتا رہے گا۔ ماں مریم کے حضور سلام پیش کرنا، میں نے لکھا مریم کا ذکر ہونا کشف نزول ہونے کی ضمانت، مریم کا ذکر ہونا کشف نزول ہونے کی ضمانت ہے۔ معاف کیا کرو بادشاہی کے حصول کی ضمانت ہے، معاف کیا کرو بادشاہی کے حصول کی ضمانت ہے۔ مسیح کے نام سے دکھ سہتے ہو، یہ تو رسول ہونے کی ضمانت ہے، مسیح کے نام سے دکھ سہتے ہو، یہ تو رسول ہونے کی ضمانت ہے۔ سلام مریم صرف دعا نہیں، دعا قبول ہونے کی ضمانت ہے، دعا قبول ہونے کی ضمانت ہے۔ میں آج کی شام جو خیال آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، میں اس کے پیش کیا تاکہ تھوڑی سی گراؤنڈ بن جائے کہ ہم پیش کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے مکاشفہ میں پڑھا گیا ہے کہ ایک خاتون سورج کو اوڑھے ہوئے ہیں اور ستاروں کا تاج اس کے سر پر ہے اور چاند اس کے قدموں کے نیچے۔ بھائی کمال کی بات ہے نا، ایک خاتون، اور صرف خاتون نہیں بتایا، 11ویں چیپٹر کے آخر میں بتایا، 11ویں چیپٹر کے آخر میں بتایا کہ میں نے آسمان کو کھلا دیکھا ہے، اور آسمان کو کھلا دیکھا اور میں نے ایک ہیکل کو اترتے ہوئے دیکھا، ایک ہیکل کو اترتے ہوئے دیکھا، اور اس ہیکل میں ایک عہد کا صندوق دیکھا ہے۔ یہ نہیں بتایا کون سے عہد کا، لیکن یہ بتایا ایک عہد کا صندوق دیکھا ہے، ہیکل دیکھی ہے، عہد کا صندوق دیکھا ہے۔ یہ نیچے والی ہیکل نہیں دیکھی، آسمانی ہیکل دیکھی، ہاں جی آسمانی ہیکل دیکھی ہے، اور آسمانی ہیکل کے اندر کیا دیکھا ہے؟ عہد کا صندوق دیکھا ہے، اور ساتھ ہی بتایا ایک بیوی دیکھی ہے، ایک خاتون کو دیکھا ہے۔ ہمارے بھائی 12واں چیپٹر شروع ہوتا ہے تو ایک خاتون کو دیکھا ہے، اور 11واں ختم ہوتا ہے تو ایک عہد کا صندوق دیکھا اور ہیکل دیکھی ہے، آگے کچھ نہیں بتایا، تو صرف آپ پر چھوڑ دیا ہے کہ ہیکل کو بھی سمجھو، ہیکل کے اندر کے صندوق کو بھی سمجھو، اور اس خاتون کو بھی سمجھو، پھر تمہیں جوڑ کا پتہ چلے گا کہ عہد کے صندوق کا اور اس بیوی کا جوڑ کیا ہے، کیوں اکٹھے لکھا ہے، کیوں اکٹھے لکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب مقدسہ مریم الیسابت سے ملاقات کرتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ملاقات بڑی موجزانہ ملاقات ہوتی ہے، ایک خاتون دوسری خاتون سے ملاقات کرتی ہے، ایک خاتون بڑھاپے میں ہے، ایک خاتون کنوارپن میں، ایک بیوی کنوارپن میں اور ایک بیوی بڑھاپے میں۔ بھائی دونوں عجیب ہیں، بڑھاپا اور کنوارپن، یہ دونوں میں بچہ ہونے کے کوئی چانسز نہیں، بڑھاپے میں اور کنوارپن۔
حیران ہوتی ہے، ایک کمار بند میں اور ایک بڑھاپے میں، دونوں خواتین ملتی ہیں. اور سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ زکریا کو جس وقت فرشتے نے پیغام دیا وہ ہیکل کے اندر دیا. کہاں؟ ہیکل کے اندر پیغام دیا. لیکن وہی فرشتہ جبریل فرشتہ جب مریم کے پاس آئے تو گھر میں آئے. کدھر؟ گھر میں آئے. واہ، تیرا گھر بھی ہیکل سے اعلیٰ ہے، تیرا گھر بھی ہیکل سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں وہ تشریف لائے جو ہیکل میں آتے تھے. ہاں جی، اور آ کر سلام کیا. اب دیکھیے ادھر بھی یہ پیغام دیا کیا کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا. کیوں جی؟ اس کا نام یوحنا، اور وہ بڑا ہوگا، وہ نبی ہوگا اور اپنے لوگوں کو یہ خدا کی طرف مائل کرے گا اور بڑی بڑی قوم تیار کرے گا. یہ سارا اس کو بتایا. اور زکریا کہتا ہے میں بوڑھا میری بوڑھی، اور اس بڑھاپے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بڑھاپے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا فرشتے نے کہا آپ گونگے رہو گے جب تک ہو نہ جائے. کیا ہوگا؟ گونگے رہو گے جب تک ہو نہ جائے. گونگا ہو گیا. لیکن وہی فرشتہ جب مریم کے گھر آئے تو کہا سلام ہے مریم. تو کہا یہ کیسا سلام ہے؟ پھر وضاحت کر دی کہ آپ کو پتہ ہے تو عورتوں میں مبارکوں میں مقبولیت پائی ہے اور آپ نے خدا کے ہاں کا بڑا مرتبہ ہے. یہ سارا بیان کیا مجھے کا یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں شوہر کو نہیں جانتی، اس مرد کو نہیں جانتی. پھر وضاحت سوال کیا تو پھر وضاحت. یہ نہیں کہا کہ آپ گونگی رہو گی جب تک نہ ہو جائے. ہاں یہ کہا آپ ایک سوال نہیں 100 سوال پوچھو میں جواب دوں گا. کیوں؟ کیونکہ ہم تیرے در کے نوکر ہیں اور اسی لیے آئے ہیں کہ تیرے سوالوں کا جواب دیں. تیرے سوالوں کا جواب اسی لیے میں آپ کو بتاؤں. ادھر زکریا سوال کرے تو گونگا کر دو، مریم سوالات کرے تو جواب دیتے جاؤ. یہ عجیب بات ہے. جبریل یہ ڈنڈی مار رہے ہو، ایک سوال کرے تو گونگا کر دو، دوسری سوال کرے تو جواب دیتے جاؤ. کیا فرق ہے؟ دوسرے کہا میں بتاتا ہوں فرق کیا ہے. فرق کیا ہے؟ ارے بڑھاپے میں بچے لینا یہ ہمارے نمونہ پہلے رکھ دیا، ماڈل رکھ دیا ہے. ابراہیم کو دیکھو، سارہ کو دیکھو. ہاں جی، کیا بڑھاپے میں بچے ہوتے ہیں؟ نہیں. بڑھاپے میں اولاد ملی کہ نہیں ملی؟ ہم نے ماڈل رکھ دیا. ایمانداروں کا باپ رکھ دیا، ایمانداروں کی امی رکھ دی اور یہ ماڈل تمہارے سامنے رکھ دیا. اور اگر اب بھی زکریا یقین نہ کرے تو یہ اس کا قصور ہے. اس لیے ہم اس کے سامنے ماڈل رکھ دیا، جواب دینے کی ضرورت نہیں. لیکن مریم کو جواب دینے پڑتے ہیں، ایک نہیں 1000 دفعہ دینے پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس جیسا ہم نے پہلے بنایا ہی کوئی نہیں. اس جیسا پہلے بنایا ہی کوئی نہیں، کوئی ماڈل ہی اس جیسا نہیں ہے. اس لیے بھی جواب دینے پڑتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ دیکھو یہ ملاقات جب ہوتی ہے تو یہاں پر یہ ایک ماں کی آواز دوسری کے کانوں میں پڑتی ہے. ماں کی آواز کیا ہے؟ سلام. کیا ہے؟ سلام. ایک تو پہلے یہ تو ہم اگلے اتوار آپ کو پتا ہے یہ روح القدس کی بنائیں گے. ہاں جی، یہ روح القدس کی بنائیں گے اور کئی لوگ تو بہت سمجھیں گے کہ شاید شور زیادہ کریں گے تو روح آئے گا. لیکن ان ویڈیو سے سیکھو. ان ویڈیو جو روح سے پہلے متعارف ہے، روح کس پر پہلے نازل ہوا ہے. ارے شور نہیں، غور. شور نہیں، غور. ارے جو شور کو روح سمجھتا بالکل غلط سمجھتے ہیں. ارے شور کا نام روح نہیں ہے، غور کا نام روح ہے. اور غور کیا؟ دیکھو کس خاموشی میں غور و خوض کرتی ہے اور سمجھیے کہ روح کی بھرپوری اترتی ہے. اتنی صرف بھرپوری نہیں، اس بیوی کی آواز صرف کانوں کی دوسری کے کانوں میں پڑے تو روح سے بھر جاتی ہے. روح سے بھر جاتی ہے. اس لیے سمجھیے کہ کس کی آواز کے اندر روح ہے، کس کی آواز کے اندر روح کی بھرپوری ہے کہ دوسری کے کانوں میں پڑنے سے بچہ خوشی سے اچھل پڑا. بچہ خوشی سے اچھل پڑا. اس لیے یہ بچے کا اچھلنا پتہ کیا یہ مفسرین کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ بچہ اچھل پڑتا ہے تو یاد رکھیے گا کیا ہوتا ہے. دراصل جب عہد کا صندوق کھو گیا تھا تو دوبارہ لائے تھے اس کو ہیکل میں. داؤد لایا تھا تو داؤد خوشی کے مارے صندوق کے سامنے ڈانس کرتا تھا، ناچتا تھا. انہوں نے کہا عہد کا صندوق آتا تھا تو داؤد ناچتا تھا. آج نئے عہد کا صندوق آ رہا ہے، نئے عہد کی اماں آ رہی ہے اور یہ نئے عہد کا داؤد آگے ناچ رہا ہے اور ماں کے بغل میں ناچ رہا ہے. تو اس کو پتا ہے کہ عہد کا صندوق آ رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا مقاصد والے جو ہم نے کوئی نہیں جانتا
میں نے کہا یوحنا سے بڑا کوئی اور مصور بھی نہیں ہوگا، یوحنا سے بڑا کوئی اور مصور بھی نہیں ہوگا، تو جز یسوع قلب بشر منور بھی نہیں ہوگا، پیدا ہوئے ہو خون ناصری سے اثر، اب تمہارے مرنے کا تصور بھی نہیں ہوگا، اب تمہارے مرنے کا تصور بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں یہ یوحنا کا تصور دیکھیے کہ ارے بھائی صرف خاتون نہیں دیکھی، میں نے ہیکل بھی دیکھی ہے، ہیکل کے اندر عہد کا صندوق بھی دیکھا ہے، اور اب بھی جس کو سمجھ نہ آئے کہ ہیکل صندوق کے اندر کون ہے اور یہ خاتون کون ہے، یہ وہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو پتا ہے کہ ایک ماں کی آواز سے دوسری ماں کے بدن کا پھل اچھل پڑتا ہے، اسی سے اچھل پڑتا ہے۔ خدا کے عہد کی دستاویز کے اوپر نام مریم کا لکھا ہوا، خدا کے عہد کی دستاویز پر نام مریم کا لکھا ہوا تھا، پھر اس دستاویز کے اندر کلام مریم کا لکھا ہوا تھا، سورج کا لبادہ ستاروں کی بلندی، سورج کا لبادہ ستاروں کی بلندی، مقام مریم کا لکھا ہوا تھا، آسمان کو کھول کے دیکھا ہے حضرت سلام مریم لکھا ہوا ہے، آسمان کو کھول کے دیکھا ہے حضرت سلام مریم لکھا ہوا تھا۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ جو 12واں چیپٹر ہے مکاشفے کا، اس کے اندر ایک خصوصیت ہے، پتہ کیا؟ یہ کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، مکاشفہ پڑھتے ہو نا؟ ہاں جی، تو جڑے آتے ہیں ڈراؤنی کتابوں کی اتنی خوبصورت کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوبصورت ہونی ہے کہ آپ کو سینٹر میں ایک خاتون نظر آتی ہے جو کائنات کا سارا حسن لپیٹے ہوئے، ہاں سارا حسن لپیٹے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کائنات کے اندر کہ ہماری کائنات، ہمارا نظام شمسی کا، اس کے اندر دن کے وقت خوبصورتی کا ماخذ سورج ہے، دن کے وقت خوبصورتی کا ماخذ سورج ہے، اور رات کے وقت خوبصورتی کا ماخذ ستارے ہیں اور چاند ہے۔ ارے رات کی روشنی اور رات کی خوبصورتی چاند اور ستاروں سے، دن کی خوبصورتی ساری سورج سے، ساری خوشبو ہوائیں اور سارے پھول جو کچھ ہیں اسی سورج سے، ساری خوبصورتیوں کا ماخذ سورج ہے دن کے وقت، اور رات کے وقت چاند اور ستارے۔ واہ، ساری خوبصورتیوں کے چشمے ایک کو اس نے بکل میں لمبائی ہوئی ہے، اور ایک کو اس نے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا، ایک کو اس نے ستاروں کو سارے داغ پہ رکھا ہوا۔ تو نے تو حسن کے سارے چشمے اپنے گرد ہی لپیٹ کے رکھ دیے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو درمیان میں رکھا، ایک طرف اور دوسری طرف آدھی کتاب ہو جائے، ہاف چیپٹر ادھر ہاف ادھر۔ پتہ کیا ہوا ہے؟ ایک طرف وعدے رکھ دیے اور ایک طرف مبارکباد، ایک طرف وعدے اور ایک طرف مبارکباد۔ میں آپ کو بتاؤں زبوروں میں خدا کو بڑا مبارک کہا گیا ہے، ہاں زبوروں میں خدا کو بڑا مبارک کہا گیا ہے، اور اناجیل میں مریم کو بڑا مبارک کہا گیا ہے۔ بس یہ 2 ہیں جن کو مبارک بہت کہا گیا، یا خدا کو بہت مبارک کہا گیا یا مریم کو بہت مبارک کہا گیا۔ اس لیے یہ اچھی طرح نوٹ رکھیے گا کہ مبارک اس کو کہتے، اس کو نہیں کہتے، ویسے تو سبھی مبارک ہیں، کیونکہ جس کو برکت ملے وہ مبارک ہوتا ہے، جس کو بھی برکت ملے وہ مبارک ہوتا ہے۔ خدا سب کو برکت دیتا ہے، سب مبارک ہے، لیکن سب کو مبارک کہتے نہیں، ان کو برکتیں ملتی ہیں اور دفن ہو جاتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں اور دفن ہو جاتی ہیں، اس کا اصول ہے۔ برکتیں اس کی کام رہتی ہیں جو آگے بڑھا دیتا ہے، جو آگے دے دیتا ہے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے پوچھو، اس لیے مبارک ہے کیونکہ اپنی برکتیں آگے بڑھا دیتے ہیں، آگے دے دیتے ہیں۔ جن کی برکتیں ادھر ہی رہ کر رک کر ادھر ہی بھاگ جاتی ہیں، پھر وہ برکتوں کا قبرستان بن جاتا ہے، برکتوں کا گلستان نہیں بنتا، باغ نہیں بنتا، وہ قبرستان بنتا ہے، کیونکہ برکتیں ادھر دفن ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ نہیں، کیوں ان کو مبارک کہتے ہیں مریم کو؟ کیونکہ برکتیں وہاں سے بڑھتی ہیں، برکتیں آگے چلتی ہیں، دوسروں کو ادھر سے برکتیں ملتی ہیں، اس لیے ان کو مبارک کہا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یوحنا نے ایک طرف درمیان میں رکھا ایک خاتون جو سورج کی بکل مارے ہوئے ہے، اور دوسرا پاؤں کے نیچے چاند اور ستاروں کا تاج رکھے ہوئے، ہاں جی، اور کہتا ہے ایک طرف مبارک بتا دیا اور ایک طرف۔ میں آپ کو بتا دیں مبارک بادیاں پہنچے، بائیں طرف مبارک بادیاں تھے، مبارک ہے وہ جو نبوت کا کلام پڑھ کر سناتا ہے اور وہ بھی جو اس پر عمل ہے۔ اب سے مبارک ہے وہ مردے جو خدا میں مرتے، پھر مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اپنے کپڑوں کی خبر نہیں کرتا، مبارک ہے وہ جو بڑے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے، اور مبارک اور مقدس وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہوئے، ان پر دوسری موت کا اثر نہیں۔
मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत को पर अमल करता है, और साथ में मुबारक है वो जो अपने जामिद होते हैं क्योंकि सदरे हयात पर इख्तियार करें। ये 7 मुबारक वादे हैं। एक तरफ वादे लिखिए 7 वादे, वो पता क्या है? अफसोस के नाम, वो जो गालिब आए उसे सदरे हयात के फल से दूंगा, फिर अजीब के नाम, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज, जो गालिब आए दूसरी मौत का नुकसान ही वो करे जो खाए। तीसरा प्रोग्राम के लिए, जो गालिब आए उसे मैं पोशीदा मान दूंगा, एक सफेद पत्थर उसे दूंगा। और यात्रा के लिए, जो गालिब आए मेरे कामों के मुताबिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। सर्दी की कलीसिया के लिए, जो गालिब आए मैं उसे सफेद पोशाक को पहना, उसका नाम किताब हयात में हो। और फिलदिल्फिया के नाम, जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा की हैकल में एक सतून बना दूंगा। 7वां लादिकिया की कलीसिया के नाम, देखो इतने बड़े वादे कर रहे हैं, जो गालिब आए मैं उसे अपने तख्त पर अपने साथ बिठाऊंगा। ये 7वां वादा है, जो गालिब आए उसे मैं अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। चुनांचे मैं भी गालिब आया और मैं आपके दाएं हाथ में। अब सुनिए, वादा किया जा रहा है कि मैं अपने साथ बिठाऊंगा। और पौलुस पता क्या कहते हैं मुर्दों में से जी उठता वो पहला फल है, और उसके पीछे पीछे वो जो उसके हैं, वो जो उसके हैं। याद रखना, यह पौलुस किस तरह फरमाते हैं, सबसे पहला फल यीशु, और उसके बाद वो जो, कहो वो जो उसके हैं। और आप मुझे बताओ यीशु के कौन है? वो जो उसके हैं, समझते हैं? इसीलिए क्यों नहीं उसके साथ होंगे, समझते हैं? इसीलिए ऐसे आप ताजपोशी भी करते हैं, उनके जलाल का जिक्र भी करते हैं, उसके आसमान पर उठाए जाने का सब करते हैं, क्योंकि वादों के मुताबिक उसने क्या किया? उसने कहा ये वादे तो कर लिए, ये मुबारकबादियां भी दे रही, मुबारकबादियां भी पेश की, वादे भी पेश किए, लेकिन दिखाओ तो सही ये वादे किधर पूरे होते हैं, ये मुबारकबादियां किधर पूरी होती हैं? मसीह ने उसे कहा, मसीह तो खुद वादे कर रहा है, अरे मसीह तो खुद वादे कर रहा है, और मुबारकबादियां वो तो खुद मुबारकबादियां दे रहा है, खुद मुबारकबादियां दे रहा है, खुद वादे कर रहा है। आप किसमें पूरे होते? कहा किताब के सेंटर में इसलिए रखा है ताकि तुम देख सको कि वादे किसमें पूरे होते हैं, मुबारकबादियां किसमें पूरी होती है। दरमियान में इसलिए रखा है क्या तुम इस खातून को देखो तो तुम्हें वादों की तकमील नजर आए और तुम्हें मुबारकबादियों की तकमील नजर आए। बात समझ रहे? इसलिए दरमियान में रखा है कि मुकाशफे की जान रखा है कि तुम्हें पता चल जाए कि इस खातून को समझोगे तो मुकाशफा समझ में आएगा। क्यों जी मुकाशफा समझ में आएगा? इसीलिए तो मैं आपको बताऊं, यूहन्ना क्यों मुकाशफा लिख सकता है? यूहन्ना क्यों का आपको पता है? कौन सी उसके पास खूबी है कि मुकाशफा लिख सकता है? कौन सी उसके पास खूबी है कि मुकाशफा लिख सकता है? बात समझ रहे? कौन सी उसके पास खूबी है कि मुकाशफा लिख सकता है? बस एक ही खूबी है। पता क्या उसने बताया? वो सलीब पर था, मैं नीचे था, वो सलीब पर था और मैं नीचे था, और मेरे साथ एक हस्ती खड़ी थी। बस जो सलीब के नीचे खड़ा होगा की ताकत रखता है वो मरियम के साथ खड़ा होगा लिखा है, और जिसने मरियम के साथ खड़ा वो सलीब के नीचे खड़ा हो। इसलिए मैं आपको बताऊं, सलीब के नीचे वो खड़ा हो सकता है जो मरियम के साथ खड़ा हो सकता है, और मरियम के साथ वो खड़ा हो सकता है जो सलीब के नीचे खड़ा हो सकता है। इसलिए दोनों लाजमी मजलूम है। अगर चाहते हो सलीब के नीचे खड़ा होना तो मरियम के साथ खड़े हो जाओ, और अगर मरियम के साथ खड़े होना चाहते हो तो सलीब के नीचे खड़ा हो जाओ। इसलिए बात समझ रहे हैं? इसलिए खास तौर पर मैं जो जिक्र करने वाला हूं कि वो ये उसने बताया कि वो ऊपर था हम नीचे थे, वो ऊपर था हम नीचे थे, उसने हमें देखा हमने उसको देखा, उसने हमें देखा हमने उसको देखा, और उसने हमें सलीब पर से एक रिश्ता दे दिया। क्या रिश्ता दे दिया? रिश्ता दे दिया। मैं कहता हूं सलीब पर तालीमात की बात नहीं हुई, सलीब पर तालीमात की बात नहीं, ताल्लुकात की बात हुई है। क्या ताल्लुकात की बात हुई है? सलीब पर फलसफे की बात नहीं हुई, रिश्ते की बात हुई है। सलीब पर समझ गए ना, फलसफे की बात हुई, रिश्ते की बात हुई है। और सलीब पर जान की बात हुई, अम्मा की बात हुई है। सलीब पर हम की बात हुई, मरियम की बात हुई है। सलीब पर मरियम की बात हुई। मैं ये कह रहा हूं कि उसने कहा उसने हमें देखा हमने उसको देखा, बस
اس نے دیکھ لیا اور کہا دیکھ تیرا بیٹا، اس نے کہا دیکھ تیری ماں۔ اس لیے ہم نے وہ لفظ سنا ہے، ہم نے وہ دیکھا ہے، اسی لیے ہمیں وہ دکھائی دیتا ہے جو اوروں کو دکھائی نہیں دیتا۔ جس نے مریم کے ساتھ کھڑے ہو کر یسوع کو دیکھ لیا، اس کو پھر وہ دکھائی دیتا ہے جو آسمان کے اس پار بھی، جو آسمان کے اس پار بھی ہے۔ اس لیے وہ مکاشفہ، وہ معرفت کا پیغمبر، وہ لکھ سکتا ہے مکاشفہ، اس لیے وہ بتا سکتا ہے کہ میں نے آسمان کو کھلا اور پھر اس خاتون کو دیکھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑی ضرورت کی چیز ہے وہ یہ کہ میں جسے چھوڑ کے آیا میں ادھر چلا گیا، پتہ ہے کیا؟ ارے بیٹے کی خوشخبری بھی مل گئی، بیٹے کی خوشخبری بھی مل گئی زکریا کو، اور الیشابت حاملہ بھی ہو گئی، الیشابت حاملہ بھی ہو گئی، اور 6 ماہ ہو گئے بچہ بدن میں ہے، لیکن کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ارے خوشخبری ہیکل سے ملی ہے، خوشخبری ہیکل سے ملی ہے، گھر میں خوشی آئی ہے، بچہ ماں کے بدن میں ہے، لیکن پتہ کیا ہے؟ باپ گونگا ہو گیا، ماں چھپتی پھرتی ہے، باپ گونگا ہو گیا، ماں چھپتی پھرتی ہے اور اس بھائی سے ڈرتی ہے، شرماتی ہے۔ ارے یہ کیسا ماحول بن گیا ہے؟ خوشخبری آئی ہے کہ دکھ آ گیا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ باپ گونگا ہو گیا، اماں چھپتی پھرتی ہے، اماں رسوائی میں ہے، لیکن کس بات کا انتظار ہے؟ صرف ایک ہی انتظار ہے، پتہ کیا؟ پتہ کیا؟ کہ ہمارے گھر میں کسی ماں کے قدم آئے، کسی ماں کے قدم آئے تو یہ سارے تالے ٹوٹ جائیں، یہ سارے بندر ٹوٹ جائیں، یہ سارا گنگا پن جاتا رہے، یہ ساری رسوائی جاتی رہے۔ اور کہا بس اس رسوائی کے اندر ایک ماں نے قدم کیا رکھے، ہاں اس کی آواز آئی، سلام سلام کی آواز آئی، تو کیا خوشی اتر آئی؟ کیا آیا؟ خوشی اتر آئی۔ ہم جانتے ہیں کہ جبریل تیرے آنے سے خوشی نہیں آتی، مریم تیرے آنے سے خوشی آتی ہے، مریم تیرے آنے سے خوشی آتی ہے۔ اس لیے میں نے اسی منظر کو دیکھتے ہوئے، اسی منظر کو دیکھتے ہوئے، ارے جس کا مریم سے ذکر ہو جائے، مریم کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، بات ہو جاتی ہے، اس کی پھر بات ہو جاتی ہے، سمجھ گئے؟ میں نے لکھا مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤ، مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤ گے، الیشابت کی مانی ملاقات میں لکھے جاؤ گے، الیشابت کی مانی ملاقات میں لکھے جاؤ گے، مریم کے پاس ٹھہرو، صلیبی کلمات میں لکھے جاؤ گے، مریم کے پاس ٹھہرو، صلیبی کلمات میں لکھے جاؤ گے، مریم کے ہاتھوں میں آؤ، خدا کے ہاتھ میں لکھے جاؤ گے، مریم کو سلام کرنے والوں، مریم کو سلام کرنے والوں، مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤ گے، الیشابت کی مانے ملاقات میں لکھے جاؤ گے، مریم کے پاس ٹھہرو، صلیبی کلمات میں لکھے جاؤ گے، مریم کے ہاتھوں میں آؤ، خدا کے ہاتھ میں لکھے جاؤ گے، مریم کو سلام کرنے والوں کتاب حیات میں لکھے جاؤ گے، مریم کو سلام کرنے والوں کتاب حیات میں لکھے جاؤ گے۔ صرف ایک آدھ نکتہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو پرابلم ہے، اس کو کہتے ہیں تو اتنا ذکر تو ہے نہیں جناب تھی بات کریں، ہاں جی وہ اتنی گال کیا ہے جنہیں تھی بنائی کر جو ایسے بڑے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے ماں کے ماننا ہے کہ بہت ہے، اور اسی لیے ان کو ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اصل بات کیا ہے، کیونکہ وہ ویلیو نہیں جانتے اس غور کی، کیونکہ شور کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور ماں مریم کو آپ کو پتہ ہے خدا کے کلام کو سن کر نہیں پورا پروسیس خدا کے کلام کو سن کر حفظ کر کے دل میں رکھ کر غور و خوض کر کے، کیا سٹیپ؟ ہاں جی سننا، حفظ کرنا، زبانی یاد کرنا، حفظ کرنا، اور جیڑی شاید دل تو پہلا دماغ میں آ جائے، یاد میں آ جائے، ارے آپ کو پتا ہے پھر یاد وہی آتے ہیں یاد میں ہوتے ہیں، ہاں اسی لیے سمجھنا کہ پہلے یاد کرنا، پھر دل میں رکھنا، اور پھر اس پر غور و خوض کرنا اور عمل کرنا۔ پھر یہ پورا پروسیس جو سمجھتے ہیں وہ مریم کو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ بیچارے اسی لیے ابھی تک یہ لگے پھر رہے ہیں۔ اور میں نے لکھا یہ سنیے کہ اکھاں دے سپنے لے کے اکھ دی لالی لئی پھرے گا، اکھاں دے سپنے لے کے اکھ دی لالی لئی پھرے گا، پیراں دے وچ بیڑی پا کے خستہ حالی لئی پھرے گا، مریم باج کی باغے اندروں سکھنی ڈالی لئی پھرے گا، وہ دردہ جایا درد نہیں جانا، ہاتھ سوالی لئی پھرے گا، اسد مریم پاک دا پلہ پھڑ ہے، وہ نیچے مٹکے خالی لئی پھرے گا،
مریم پاک کا پلہ پھڑا ہے لیکن مٹکے خالی نہیں گرے گا. اور میں نے کہا کہ وہ جو اس کے لڑ لگے جو اس کے ساتھ مل گئے اس کے مٹکے خالی نہیں رہتے, ان کی ضیافت خالی نہیں رہتی. ان کو پتا ہے کہ کدھر ہوتا ہے اور کدھر تبدیلیاں آتی ہیں اور کدھر وہ سب سے پہلے ہوتی ہے. اس لیے سمجھیے کہ آپ کو پتا ہے مریم صرف ایک مقام پر ہے. پہلے ذکر کی بات ہے. سب سے پہلا ذکر اس آتا ہے جب فرشتہ سلام کر رہے ہیں بشارت کے وقت مریم موجود ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے ہے کہ نہیں؟ ہے. اس کے بعد جب ولادت ہوتی ہے مریم موجود ہے کہ نہیں؟ ہے. جب وہ ہیکل میں لے کر جاتے ہیں زیارت کے وقت مریم موجود ہے کہ نہیں؟ ہے. اور جب یہ سوال ہوتا ہے کون ہے میری ماں؟ ہاں جی, کون ہے میری ماں؟ جو ابھی تک یہ سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں. ارے سوال وہ کرے اور جواب تم دیتے پھر رہے ہو نا. جس نے سوال کیا اسی سے جواب پوچھو تو جواب مل جائے گا, کیونکہ اس نے یہ نہیں بتانا چاہا کہ کون ہے میری ماں. یہ پیڑی میں نا اس نے بتانا چاہا ہے تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ کون ہے میری ماں. آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ کون ہے میری ماں. اس لیے کہا میری ماں وہ نہیں جس نے مجھے جنم دیا. صرف یہ نہیں, وہ جو خدا کے کلام اور اس کی مرضی کو اس کو سن کر اس پر عمل کرتی ہے اور 100% کرتی ہے, وہ ہے میری اماں, وہ ہے میری اماں. اس لیے سوال اس نے کیا, جواب تم نہ دو, جواب اس سے دو, کیونکہ کبھی ہو نہیں سکتا یہ خود سوال کرے تم جواب دے. اس کے سوال کا کوئی جواب دے نہیں پائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کے سوال کو اس کے ساتھ. اس لیے میں نے کہا جب وضاحت کی ضرورت تھی تو مریم موجود تھی. اور جب آپ کو پتا ہے جب کانے دلیل میں ضیافت ہوئی, شادی کی ضیافت ہوئی, تو مریم کہاں تھی؟ موجود تھی. ارے پہلا قدم کس نے اٹھایا؟ مریم نے. پہلا قدم کس نے اٹھایا؟ مریم نے. اس ضیافت میں سب سے پہلے کون موجود تھا؟ مریم. اس لیے جس جو پہلے موجود ہے, ارے جو پہلے موجود ہو اور پہلا قدم اٹھائے تو کون ہوتا ہے؟ ارے وہ قائد ہوتا ہے, وہ اس کی قیادت ہوتی ہے. ابھی تک لوگ جاتے ہیں عورت کو قیادت دینے سے, یا تمہیں اسی وقت سے عورت کو قیادت دے دی ہے, عورت کو قیادت دے دی ہے. بس ہم کرتے, ہم کیوں کرتے. اس لیے یاد رکھیے اس نے اس وقت سے قیادت دی جو پہلے موجود ہے. پہلا قدم اٹھاتی ہے, پہلا لفظ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے پتہ کیا عجیب ہے. ایسے قائدین کا پیدا ہوتے ہیں, سننا قائدین کیا پیدا ہوتے ہیں. ارے بیٹے سے کہا ان کے ہاں میں نہیں رہتی, ایک طرف بس ان کے ہاں میں نہیں رہتی. اور ان کو کہا جو وہ تم سے کہے وہ کرو. درمیان کیا ہے نا, درمیان. ان کے ہاں میں نہیں رہتی. واہ, آپ کرما والے ہیں صحیح معنی میں. جنہاں نے بول ایسا شخصیت, ایسا وسیلہ اور ایسی موجود ہے جس کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کی جیب میں ہے بھی کہ نہیں, پہلے تاریخ ہے بھی کہ نہیں. جس کو یہ پتا ہو وہی تو اصل میں دیدار ہوتا ہے, وہی تو جاننے والا ہوتا ہے. باقی کون جانتا ہے؟ جس کو خبر ہوتی ہے کہ ان کے پاس کیا ہے, یہ کچھ کے پتا کرنا ہے کہ یہ تو آگے کی نہیں, پھر وہ جانکار نہیں ہوتا. جانکار وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور واٹ از اسینشل, جو اہم ترین ہے وہ مسنگ ہے, اس کا پتا ہے, اس کا پتا ہے. اور پہلا قدم اٹھاتی. اور سنیے کیا کمال, لیڈرشپ دیکھیں, لیڈرشپ دیکھنے والے. ارے اسٹیج پر ہے لیکن اسٹیج پہ مال مار کے بیٹھنے کا کوئی جذبہ نہیں, نہ کوئی ضرورت, نہ کوئی عادت. ایک بات بیٹے سے کی, ایک بات لوگوں سے کی, درمیان سے ہٹ کے لوگوں کو بیٹے سے ملا دیا, بیٹے کو لوگوں سے ملا دیا, اور بس میرا مقصد, میرا مشن پورا ہو گیا. بس تمہیں یسوع سے ملا دیا, یسوع کو تم سے ملا دیا. اس کو قائد کرتے, اس کو قائد کرتے. اس لیے اس کی قیادت کی سمجھ بھی نہیں آتی. میں نے کہا قیادت کے وقت وہ موجود ہے. اور پھر مجھے بتاؤ سلیب کے نیچے موجود ہے کہ نہیں؟ شہادت کے وقت وہ موجود ہے کہ نہیں؟ ہے. اور مجھے بتاؤ صرف شہادت کے وقت نہیں, جب یہ ٹوٹے پھوٹے بکھرے ہوئے ان دنوں میں آپ کو پتا ہے یہ پینٹیکوسٹ منائیں گے دن پر, ان دنوں میں یہ ٹوٹے پھوٹے ایسے منہ لٹکائے یروشلم کے اندر, لیکن ان ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دینا, اکٹھے کر کے جوڑ دینا, یہ رسولوں کے عمل دعا ہے کہ یہ بیوی جس کا نام مریم ہے ان سب کو ساتھ لے کر اکٹھے 40 دن رات, ہاں جی 40 دن بلکہ 50 دن رات اکٹھے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ارے پینٹیکوسٹ اس طرح نہیں ہوتا کہ شور کرو گے تو پینٹیکوسٹ ہوگا, نہیں, مریم کے ساتھ مل کر دعا کرو گے تو پینٹیکوسٹ ہوگا.
مطلب یہ سمجھنا اچھی طرح کہ وہ اس کا جو عمال دعا ہے کہ اس نے ان ٹوٹے وہ کو ان بکھرے وہ کو اکٹھے کر کے جوڑ دیا اور ایک دماغ بنا دیا. اس لیے اس نام میں یہ طاقت ہے, اس نام میں یہ قوت ہے, اس میں یہ قوت ہے. اس لیے میں نے کہا کہ وہ شہادت کے وقت بھی موجود ہے اور رسالت کے وقت بھی موجود ہے, اور رسالت کے وقت بھی موجود ہے. مجھے بتاؤ اب سنو, بشارت کے وقت وہ موجود ہے, ولادت کے وقت وہ موجود ہے, ارے زیارت کے وقت وہ موجود ہے, ارے وضاحت کے وقت وہ موجود ہے, اور ضیافت کے وقت وہ موجود ہے, اور قیادت کے وقت وہ موجود ہے, شہادت کے وقت وہ موجود ہے, رسالت کے وقت وہ موجود ہے. مجھے بتاؤ وہ قیامت کے وقت موجود ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب وہ ہوگی تو پھر تم باہر ہو گئے, پھر تم باہر ہو گئے. سمجھیے کہ تمہارا وسیلہ تمہاری وکیل اور ساتھ ہے. اس لیے جو ہر موڑ پہ ساتھ ہے وہ قیامت میں بھی آپ کے ساتھ ہے. اس لیے وہ صرف تاج لے کر اوپر نہیں ہے, وہ تمہیں تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے اس کی دعا میں اثر ہے. اس لیے میں اس کو یوں بند کر دیا دیتا ہوں کہ سنیے, ایک باری ایک بیٹی اسکولے جاتی تھی, اور اسکولے نا پتہ کیا آپ لوگ پتہ ہے جو کہ بچی کی ماں سے اپنے بچے پیچھے پا میں پنجابی یاد کرنا تھا ماری یاد نہیں جی ذرا میں تو تکرار تھا صرف اس واسطے کہ تھوڑی سوال ہو گئے کیونکہ پتہ کیا تھا اپنا بستہ پیچھے پایا ہوا ہے. سوری جنا نہیں سمجھ ہوگی پھر تھوڑی کوشش کرے, پیچھے بستہ اپنا پایا ہوا ہے اور بستہ پا کے اسکول جائیے, اسکول بارش آ گئی. کیوں ہوا؟ بارش آ گئی, اور بارش جب آ گئی تو پھر بارش آئیے اور کڑی دیکھ کے ایک مطلب بستہ پہ جا دیکھ کے, اور ان اتنے کھلوتی بہت زیادہ مشکل ہے, بخار تقریباً بخار ہو گیا, اور بارش کے لوگوں کے بعد بجلی کار آئی. کون سنا ہے کار آئی ہے جس وجہ سے پتہ کیوں ہے؟ ہاں سب تو پہلے ہم چیزاں کرتی بٹی پہن ہاں یہ کی سی جب تم اسے چاٹو کھلو جاتی, کیوں جی چاٹو سے کھلو جاتی, بارش ٹوکری پھر آ جاتی, نہیں واسطے کیوں آئی ہے؟ ماں ٹکری, ماں لگی نہیں پڑھا ٹکرے ہوں یا کیا کون بخار چڑھیا سنا اور کس چڑھی سو آپ بھی سمجھ جاتے ہیں تجھے دو بار سے مات مل جائے گی. پھر ابا آیا, ابے نے کیا ادھر تو کوئی چھتری لے جائے, بیٹا تو کوئی چھتری لے جائے لو ترے اپنی سلائی دے رہے. اما آئی آپ کو پتہ ہے اما کا ایک کردار ہی ہوتا ہے, اما کچھ بھی نہیں جاتی, سارے چپ کر دو, سارے رہنے دو. کیوں؟ کیونکہ میری چیز کا کوئی قصور نہیں, کسی سے بدل والے لوگ جانا میری چیز سے کہا جانا وہ بدل والے لوگ جانا. آپ کو میں بتانے لگا مائیں ادھر لاتی ہیں جدھر اور کوئی نہیں جا سکتا, جدھر کوئی اور نہیں, ادھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے تم یہ مبارک ہو, اور خاص طور پر مبارک ہو کیونکہ میں یہ اس لیے مبارک ہو کیونکہ آپ ماں مریم کو مبارک کہنے والے, کیا مبارک کہنے والے, اور جو سے مبارک کہتے ہیں وہ بھی مبارک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ فرشتہ کہتے ہیں اس کو مبارک, فرشتہ سلام کرتا ہے. آپ سلام کرتے رہیے, ذکر کرتے رہیے اس کا, اور دیکھنا کرم ہوتا رہے گا. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ مبارک جب کہتے ہو نا اس کو تو سمجھ آئیے کہ یہ اصل میں پہلے تو فرشتہ نے اس کو مبارک کہا, فرشتے نے سلام کیا. آپ کو پتا ہے مریم کو سلام کرنے کے لیے فرشتہ چاہیے, کیا فرشتہ چاہیے, اور کوئی نہیں کر سکتا. اور ابھی بھی وہ لوگ نہیں کر سکتے جن کے پاس یہ فرشتے کی معصومیت نہیں ہوتی. تم مبارک ہو کیونکہ سلام کرنے سے تمہیں فرشتے کی معصومیت مل جاتی ہے, اور تمہارے سینے میں دھڑکنے والے دل فرشتے کا دل ہوتا ہے. اس لیے تم سلام مریم کر سکتے ہو, تم سلام مریم کر سکتے ہو کیونکہ تمہارے سینے میں دھڑکنے والا دل مریم کا دل ہے, فرشتے کا دل ہے. اس لیے ہم سلام کرنے سے اس کے رتبے میں کوئی اضافہ نہیں کرتے, بلکہ ہمارا اپنا رتبہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہمارا رتبہ فرشتوں کے برابر آ جاتا ہے. سلام اس کو جس کا سلام کرنے سے ہمارا رتبہ بلند ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے لکھا مریم کا دے کر سہارا نہ ملتا تب بخشش کا کوئی بھی ہیلا نہیں. مریم کا دے کر سہارا نہ ملتا تب بخشش کا کوئی بھی ہیلا نہ رہتا. مریم نے کلمے ربوک کر نہ دیتی کا رحمت کا کوئی وسیلہ نہ رہتا. یعقوب کا کوئی قبیلہ نہ رہتا, اور ترتی کے عمر بھی نیلا نہ رہتا. مریم کے اصل سے مریم دعا نہ کرتی,
میں پھر پڑھا مریم کا دیکھ کر سہارا نہ دیتا تا بخشش کا کوئی بھی ہیلا نہ رہتا مریم کے کلمے مکل نہ دیتی تا احمد کا کوئی بھی ہیل وسیلہ نہ رہتا یعقوب کا کوئی قبیلہ نہ رہتا ترتی کے عمر بھی نیلا نہ رہتا اسد سے مریم دعاواں نہ کرتی تا آدم کا دنیا سے تیلا نہ رہتا. میں اس ایک جملے کے ساتھ بڑھ کر دیکھو یہ اتنی باتیں ہیں یہ جذباتی نہیں ہیں ہمارے ایمان سے آئی ہیں یہ ہمارے ایمان سے آئی ہے یہ مریم کی روحانیت سے آئی ہے یہ مریم کی رسالت سے آئی ہے یہ مریم کے کلام سے آئی ہے مریم کے وجود سے آئی ہے اس لیے ہم سے ہمارے اندر بولتی ہیں کیونکہ ہم نے اس کا ذکر کیا ہے اور خدا نے ہمارا فکر کیا. ہاں ہم نے اس کا ذکر کیا اس نے ہمارا فکر کیا اس لیے اس کی روحانیت میں سے ایک لفظ باقی جتنی میں نے کہا بھول جانا ایک لفظ یاد رکھنا وہ لے جانا. مریم نے نہیں کہا میں نے خدا کے لیے بڑے بڑے کام کیے. ہاں میں نے خداوند کے لیے میں نے القادر کے لیے بڑے بڑے کام کیے. اس نے کہا اس نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے میں نے اس کے لیے بڑے بڑے کام نہیں کیے اس نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے. بس یہ راز ہے اس کے اندر کہ اس کی بندی ہے بس حالی کو جانتی ہے اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ خدا کے حضور صرف فروخت نہیں چلتی اور کوئی چیز نہیں. خدا کے حضور صرف فروخت نہیں چلتی ہے اور کوئی چیز نہیں چلتی. بھائی ساری باتیں بھول جانا لیکن مریم کی فروخت ساتھ لے جانا مریم کی فروخت ساتھ لے جانا. تمہارے گھر میں بہار آئے گی تمہارے گھر باغات ہوگی تمہارے گھر میں رونق آئے گی صرف مریم کی فروخت ساتھ لے جانا. خدا سے راضی عطا فرمائے. God bless you.